الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ بے شک نماز بھاری ہے مگر ان پر نہیں جن کے دل میں خشوع ہے، اللہ کا خوف ہے، اور جن کو اس بات کا یقین ہے کہ انہوں نے رب سے ملاقات کرنی ہے اور جو کچھ کر رہے ہیں اس کا جواب دینا ہے۔ بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے۔ آپ نے سنا اس سے پہلے بھی بنی اسرائیل کو ان کے باپ داداؤں پر جو نعمتیں کی گئیں وہ یاد دلائی گئیں۔ دوبارہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور یہ کہ سارے زمانے پر تمہیں بڑائی دے۔ بنی اسرائیل کو فرمایا گیا تھا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ وہ اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ دو کام بھی تمہیں بہت بھاری لگتے ہیں، نہ تم سے صبر ہو رہا ہے، نہ تم نماز قائم کر پا رہے ہو، تو پھر ایک کام اور کرو کہ جو تمہارے باپ داداؤں پر ہم نے نعمتیں کی تھی ان کا شکر ادا کرو۔ اب نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، ہماری نعمتیں یاد کرو کہ ہم نے تمہارے بڑوں پر کتنی نعمتیں کی تھیں، اس لیے ہم نے پورے جہان پر تمہیں افضل کیا۔ بڑوں کا ذکر کرتے ہیں، باپ کا ذکر کیا، داداؤں کا ذکر کیا، تاکہ تم ان کے قدم با قدم چلو، ان کے قدموں پر چلو۔ وہ جس طرح تھے تم بھی ویسے ہی کرو۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے باپ داداؤں کی نسبت دیکھو۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے خطاب کہ ان کو دیکھو وہ کیسے لوگ تھے، پھر ان کی طرح ان کے راستے پر چلو۔ جب ان کے راستے پر چلو گے تو تم بھی ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر تم نے ان کا طریقہ اختیار نہیں کیا اور جس طرح وہ لوگ شکر کرتے تھے تم نے شکر نہیں کیا اور ایمان نہیں لائے، تو پھر تم کوئی سودا جو کر رہے ہو وہ نقصان کا سودا کر رہے ہو، کوئی بھلائی کا سودا نہیں کر رہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے یاد کرو۔ ان کو نعمتوں کو بار بار یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور کیوں یاد دلایا جا رہا ہے؟ نعمتیں یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر کرو۔ التی انعمت علیکم، جو نعمتیں ہم نے تم پر کی۔ وہ کیا نعمتیں تھیں؟ من و سلوہ کا آسمان سے اترنا، پکے پکائے کھانوں کا آسمان سے اترنا کوئی کم نعمت نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تم بیابان میں تھے، تمہارے باپ دادا بالکل جنگل میں تھے، کوئی سایہ نہیں تھا، وہاں پر بادلوں نے سایہ کیا تھا۔ ان کے لیے پتھر سے پانی کا نکلنا، جب پانی نہیں تھا تو پتھر سے پانی نکالا، بحر کلثم کو خشک کرنا وغیرہ، یا اس سے بالواسطہ نعمتیں مراد ہیں۔ یعنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے باپ دادوں پر کی گئی تھی، جس سے تم ہمیشہ فخر کرتے رہو گے۔ ان نعمتوں کو یاد کرو فخر کے طور پر نہیں، شکر کے طور پر۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو جتانے کے لیے ان نعمتوں کو یاد نہ کرو، بلکہ شکر کے لیے نعمتوں کا تذکرہ کرو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے تم پر فضل کیا علی العالمین، عالمین پر، یعنی کہ تم پر جو فضل ہوا پورے عالمین میں تم بہتر تھے۔ اتنا فضل کسی اور پر نہیں ہوا جن پر تم پر فضل کیا گیا۔ تمہارے اندر ہم نے 4000 پیغمبر بھیجے، بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر آئے،
توریت، زبور، انجیل، دوسرے صحیفے تمہاری زبان میں تمہاری جماعت پر اتارے، اور تم میں بڑے بڑے عادل بادشاہ اور باعمل عالم اولیاء اللہ مشائخ پیدا فرمائے، جس کی وجہ سے تم سارے فرقوں پر اعلیٰ ہوئے۔ تم ہی وحی الہی کا جائے نزول رہے، تم ہی آسمانی کتابوں کے خزانے، تم ہی احکام شرعیہ کے واقف کار اور عالم کے سردار رہے۔ لہٰذا تم کو چاہیے اب اس نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ تاکہ تمہاری عزت و عظمت باقی رہے اور تم اس عہد سے معزول نہ کر دیے جاؤ۔ اب تک تم اولاد انبیاء ہونے کی وجہ سے تمام پر سردار رہے، اور اب سید الانبیاء کی امت بن کر کنتم خیر امت اخرجت کا اعلیٰ خطاب حاصل کرو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کو نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہیں۔ 4000 پیغمبر بنی اسرائیل میں ہم نے بھیجے، آسمانی کتابوں کا نزول تمہارے اوپر ہوا، اور تم پر ہم نے کتنی نعمتیں کی۔ یہ ساری نعمتیں جو ہم نے تمہیں دی تھی، اب اس کی ناشکری نہ کرو، اس کی ناقدری نہ کرو۔ اب ہمارے آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، اب تم ان کی امت میں داخل ہو جاؤ، اور کنتم خیر امت اخرجت للناس کا خطاب حاصل کرو۔ اللہ فرماتا ہے امت محمدی کے لیے کہ یہ بہترین امت ہے، تو تم بھی اس بہترین امت میں داخل ہو جاؤ تاکہ اس کا خطاب تمہیں بھی مل جائے۔ اللہ فرماتا ہے علی العالمین، تمہیں عالمین پر فضیلت دی تھی ہم نے، یعنی کہ تمہارے باپ دادوں کو ان کے زمانے میں سارے عالم پر بزرگی دی تھی۔ تمہارے باپ دادوں کو، اے بنی اسرائیل جو تم حضور کے سامنے ہو، اپنے باپ دادوں کو یاد کرو، سب پر ان کو فضیلت دی تھی۔ یا بعض وجہ سے تم کو اب بھی سارے عالم پر بزرگی حاصل ہے، جیسے اولاد انبیاء ہونا وغیرہ وغیرہ۔ اگر عالم کے معنی مجازی مراد ہوں تو یہ معنی یہ ہوں گے کہ تم کو ہم نے بہت سے لوگوں مشرکین پر بزرگی دی، یعنی کہ جتنے مشرکین کفار تھے ان کے اوپر بنی اسرائیل کو افضلیت تھی، فوقیت رکھتے تھے۔ اتنی بڑی تم پر نعمتیں کی، سارے جہان پر تمہیں افضل کیا، دوسرے فرقوں پر مشرکین پر تمہیں افضل کیا، تمہارے اندر ہی ہم نے انبیاء بھیجے، پیغمبر بھیجے، اور اتنی تم پر نعمتیں کی، من و سلوہ اتارا، کہاں کہاں تمہاری مدد کی ہم نے۔ بنی اسرائیل اپنے باپ دادوں پر جو ہم نے احسان کیا انہیں یاد کیا لو، انہیں یاد دلایا جا رہا ہے۔ اور نعمت یاد دلا کر کیوں یاد دلایا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو۔ قرآن میں لگاتار بیان ہو رہا ہے، نعمتوں کو یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ تم ناشکری نہ کرو، ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ بنی اسرائیل ہماری امت سے افضل ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جزوی طور پر کسی چیز پر افضل ہو سکتے ہیں، لیکن کلی طور پر وہ افضل نہیں ہو سکتے۔ جیسے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اے مریم تم کو جہان کی عورتوں پر بزرگی دی۔ قرآن فرماتا ہے مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ پوری جہان کی عورتوں پر تمہیں فضیلت دی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ حضرت مریم، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن سے افضل نہیں ہے۔ حضور کی ازواج کے بارے میں فرمایا گیا اے نبی کی بیویوں تم کسی بیوی کی طرح نہیں، یعنی تم سب سے افضل ہو۔ ایک زمانے میں حضرت مریم افضل تھیں اور دوسرے زمانے میں یہ بیویاں افضل ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ہم نے سب پر فضیلت دی، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے جہاں کی امتوں سے افضل ہے۔ حضور نے فرمایا جنت میں جو صفیں بنیں گی 120 صفیں ہوں گی۔ حضور نے فرمایا 80 میری امت کی ہوں گی جو جنت میں جائیں گی، 80 صفیں حضور کی امت کی ہوں گی، 40 صفیں جو جنتی ہوں گی وہ دوسری امتوں کے لوگ ہوں گے، لیکن 80 صفیں حضور کی امت میں ہوں گی۔ اتنی بڑی تعداد میں لوگ حضور کی امت کے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے یہ پتہ لگا کہ اگر بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے سب پر فضیلت دی ہے
تو وہ جزوی طور پر یا اس دور کے حساب میں ان کو فضیلت حاصل تھی، لیکن جب امت محمدی آ گئی تو اب ان کو فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح پتہ یہ چلا کہ ان کو نسبت یاد دلائی جا رہی ہے کہ تم اپنی نسبت کی وجہ سے، کہ تمہارے باپ دادا بنی اسرائیل کے اندر کافی پیغمبر ہوئے، ان کے اندر کتابیں آئیں، تو نسبتی طور پر تم سب سے افضل ہوئے نسبت کی وجہ سے۔ اولیاء اللہ بھی تمہاری جماعت میں ہوئے اس وجہ سے، انبیاء بھی تمہاری جماعت میں ہوئے۔ تو جو حضور کے سامنے جو بنی اسرائیل تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری نسبت ان کے ساتھ ہے، اس وجہ سے وہ افضل ہوئے تھے۔ نسبت کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ بھی یہی ان کو فرما رہا ہے کہ نسبت کا فائدہ تمہیں مل رہا ہے، لیکن اس گمان میں نہ رہنا کہ اس نسبت کی وجہ سے خالی تمہاری بخشش ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال نسبت کا فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سارے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، یعنی کہ جو حضور سے تعلق ہے وہ ناتا ختم نہیں ہوگا۔ جو حضور کی اولاد ہیں، سید ہیں، ان کا ناتا حضور سے ختم نہیں ہوگا، نسبت کا فائدہ ضرور ہوگا۔ اسی طرح سید اگر عالم ہو، سید متقی ہو، وہ غیر سید غیر عالم پر فوقیت رکھتا ہے۔ سید اگر گناہ گار بھی ہو تو جو دوسرا سید نہیں ہے، بھلے وہ نیکیاں بھی کرتا ہے، لیکن افضل سید ہی ہوگا نسبت کی وجہ سے۔ لیکن اگر سید کا عقیدہ خراب ہو جائے، اس کے عقیدے میں ایسا بگاڑ آ جائے کہ کفر و ایمان کا فرق آ جائے اس میں اندر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تعلق حضور سے صحیح نہیں تھا۔ جعلی سید بہت ہیں جو اپنے نام کے آگے سید لگا لیتے ہیں، لیکن سید کون ہوگا؟ جس کا عقیدہ صحیح ہوگا، حضور کے بارے میں بھی، اللہ کے بارے میں بھی، صحابہ کے بارے میں بھی، اہل بیت کے بارے میں بھی وہ گستاخ نہیں ہوگا، بے ادب نہیں ہوگا، وہ کسی اللہ کے پیارے کی گستاخی نہیں کرے گا۔ اگر کوئی سید کہلا کر ایسی حرکتیں کرتا ہے اور ایسی باتیں کرتا ہے جو کفر ہیں یا کفر کے قریب ہیں، تو پھر وہ سید کہلانے کا حقدار نہیں ہے، پھر اس کی جو نسبت ہے اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اصل چیز ہے ایمان۔ اب آپ دیکھیں اس آیہ مبارکہ میں بنی اسرائیل سے فرمایا جا رہا ہے کہ تم بہترین نسبت رکھتے ہو، کتنی نسبت اچھی ہے ان کی بنی اسرائیل کی۔ انبیاء تمہاری بنی اسرائیل میں ہوئے، اولیاء تمہارے بنی اسرائیل میں ہوئے، تمہارے باپ دادا بھی نیک گزرے، نسبت بہت پکی ہے، بہت اچھی نسبت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس نسبت کا فائدہ ہوا؟ نسبت کا فائدہ صرف اس کو ہوگا جو کلمہ پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا امتی بن جائے گا، تو پھر اس کو نسبت کا فائدہ ہوگا۔ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اس کو نسبت کا فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ تو آپ دیکھیں نسبت کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک اس کا عقیدہ صحیح نہ ہو۔ بنی اسرائیل کے جو حضور کے سامنے بنی اسرائیل ہیں، باپ دادوں کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہوگی، نسبت کی وجہ سے ان کی بخشش نہیں ہوگی۔ ان کو فرمایا جا رہا ہے اس قرآن پر بھی ایمان لاؤ، اس نبی کو بھی سچا مانو، تو پھر تمہاری نسبت میں 4 چاند لگ جائیں گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر خالی نسبت کی وجہ سے تم بخشش نہیں پاؤ گے، ان کو صاف بتایا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل میں اولیاء اللہ بھی ہوتے تھے، انبیاء بھی آتے تھے اور نیک لوگ بھی آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، اب بنی اسرائیل میں ولایت کا سلسلہ ختم ہو گیا، فوراً ختم ہو گیا۔ کیوں؟ وہ سب چیزیں منسوخ ہو گئیں۔ اب بنی اسرائیل میں کوئی اللہ کا ولی نہیں پیدا ہو سکتا، نہ ان میں کوئی اللہ کا ولی آئے گا، سب چیزیں ان کی منسوخ ہو گئیں۔ اب بنی اسرائیل کے لیے حکم ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھیں، اس دین میں داخل ہوں اور اس کا ایمان کو قبول کریں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے،
نسبت کا فائدہ نہیں ہوگا، باپ دادا پر جو احسان ہوئے ان کا فائدہ بھی بنی اسرائیل کو نہیں ہوگا۔ یہ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک سچے دل سے حضور کا کلمہ نہ پڑھ لیں۔ تو آپ نے دیکھا نسبت تھی، سب کچھ تھا، لیکن حضور کی غلامی اختیار نہیں کی، کوئی چیز کام نہیں آئی، اور ان کے اندر ولایت کا سلسلہ بھی رک گیا۔ ان کی ساری شرافتیں ختم ہو گئیں بنی اسرائیل کی، ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ حضور کا انکار کیا، حق کا انکار کیا، ان کے باپ دادوں پر جو فضل ہوئے تھے وہ ان پر ہوئے تھے، ان بنی اسرائیل کو فائدہ نہیں ہو رہا۔ اولیاء اللہ جس جماعت میں ہوتے ہیں وہ جماعت حق ہوتی ہے، وہ جماعت سچ ہوتی ہے۔ یہ اس جماعت کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جس جماعت میں اللہ کے ولی ہوں گے، ولی دوست ہوتے ہیں۔ دیکھو بنی اسرائیل جب تک حق پر تھے، سچ پر تھے، ان کے اندر ولایت کا سلسلہ جاری تھا۔ انہی کے اندر آصف بن برخیہ پیدا ہوئے جو کتاب کا کچھ علم جانتے تھے اور ولی اللہ تھے۔ انہی کے اندر اصحاب کہف جو عیسیٰ علیہ السلام کے امتی، ان کے دور کے ولی ہوئے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو بنی اسرائیل میں ولایت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جماعت کوئی اگر اس کو مانتا ہے، اس کا کلمہ پڑھتا ہے حضور کے ہوتے ہوئے، حضور کا نبوت نے اعلان کر دیا، اب قیامت تک اگر کوئی صرف موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھے تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ ان کے اندر ولایت کا سلسلہ رک گیا۔ بات یہ بتانی تھی کہ ولایت کو اللہ تعالیٰ نے معیار بنایا۔ اللہ کے ولی جس جماعت میں ہو وہ جماعت حق ہوتی ہے، وہ سچ ہوتی ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کے سچے ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ چاروں سمتیں دیکھیں، آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، آپ کو اللہ کے ولی صرف اہل سنت و جماعت میں ملیں گے۔ پوری تاریخ اٹھائے، ہزاروں اللہ کے ولی ہوئے، سارے سنی ہوئے، اہل سنت و جماعت میں ہوئے۔ اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے تو اسی جماعت میں جاری ہے۔ آپ کو کسی جماعت میں اللہ کا ولی نہیں ملے گا۔ آپ 72 فرقے، 72 فرقے اٹھائیے، اس کے اندر آپ کو اللہ کے ولی نہیں ملیں گے۔ داتا صاحب کو دیکھیں، خواجہ صاحب کو دیکھیں، عبداللہ شاہ غازی کو دیکھیں، نظام الدین اولیاء کو دیکھیں، جتنے اولیاء پوری فہرست بنائیں سارے سنی تھے، اہل سنت و جماعت تھے۔ اور یہ سب سے بڑی دلیل ہے جماعت کے سچے ہونے کی۔ جس جماعت میں اللہ کے دوست پیدا ہوتے ہیں، اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اللہ قرآن میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اب جو اللہ کے اولیاء ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب بنی اسرائیل سے ولایت کا سلسلہ روک دیا گیا۔ حضور نے نبوت کا اعلان کیا، اب اس کے اندر ولایت کا سلسلہ رک گیا۔ اگر اس کے اندر اب ولی پیدا ہوتے رہتے تو بنی اسرائیل سچے ہوتے، کیونکہ اولیاء اللہ کے دوست ہوتے ہیں، لیکن اب وہ جماعت سچ اور حق پر نہیں ہے۔ ایک چیز یہ پتہ لگی کہ باپ دادوں پر احسان ہوا بنی اسرائیل پہ، لیکن بنی اسرائیل جو حضور کے سامنے ہے، اگر وہ حضور کا کلمہ نہیں پڑھتے، اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تو ان کے باپ دادوں پر جو احسان ہوئے ان کو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ جو نسبت ہے باپ دادوں سے اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ حضور نے نبوت کا اعلان فرما دیا، باقی سب شریعت جو پرانی تھی سب اب کوئی اس پر عمل نہیں کر سکتا، لیکن جو ایمان لے آئے گا وہ موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرے گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرے گا، ان کی کتابوں کی بھی تعظیم کرے گا، کسی کو غلط نہیں کہے گا۔ یہ مسلمان ہونے کی شان ہے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ اسی طرح انبیاء میں قوموں نے فرق کیا، جو اپنے نبی کو مانتی تھی وہ دوسروں کا نہیں مانتی تھی۔ میرے آقا تشریف لائے تو آپ نے سب کی نبیوں کی نبوت کا سب سے اقرار کرایا، تمام آسمانی کتابوں کو سب سے منوایا۔ یہ اس امت کا اعجاز ہے، حضور کا معجزہ ہے، اور اگر ایمان لانا ہے تو ان چیزوں پر
لازمی ایمان رکھنا ہوگا۔ اللہ کو ماننا ہے، اس کے رسولوں کو ماننا ہے، اس کے نبیوں کو ماننا ہے، اس کے کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، قیامت پر ایمان رکھنا ہے۔ کسی نبی کی ذرا سی کوئی توہین کرے گا، کوئی تو دل سے ذرا سی بھی توہین کر دے گا، اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ یہ ہماری امت کا، حضور کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ کوئی اگر مسلمان ہو جائے وہ کسی نبی، ان کے نبیوں کا انکار نہیں کر سکتا۔ اب بنی اسرائیل کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اب یہودی عیسائیوں کے لیے، بت پرست کے لیے، جتنے مذہب ہیں ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی نجات کا ذریعہ ہے کہ وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان لے آئیں۔ اور ایسا ہوگا، قیامت سے پہلے ایک ٹائم آئے گا پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائے گا۔ حضور نے خبر دی کہ پوری دنیا میں اسلام ہوگا، لیکن اس کے بعد لوگ پھر پلٹیں گے اور پھر صبح مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، لیکن ایک وقت آئے گا پوری دنیا پر اسلام ہوگا۔ تو اس لیے اب کوئی اگر دوسرے نبیوں کو مانتا ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے، حضور کے ہوتے ہوئے قابل قبول نہیں ہے۔ اب قیامت تک یہ سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اب کلمہ چلے گا تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ چلے گا۔ اب بنی اسرائیل سے خطاب آگے مسلسل جاری ہے، آپ انشاءاللہ گزشتہ نشست میں سنیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہا ہے اور ان کو نعمتیں یاد دلا کر شکر کرنے کی تاکید فرمائی جا رہی ہے۔ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم بھی اپنے گریبان میں جھانکیں، صبح سے لے کر رات تک اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، اس کے باوجود شکر نہیں کرتے۔ کتنی آکسیجن لیتے ہیں، اللہ نے سورج بنا دیا، چاند بنا دیا، اور یہ کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں بلا معاوضہ مل رہی ہیں۔ سر سے لے کے پاؤں تک پورا وجود ملا ہے۔ یہ پورا کارخانہ چل رہا ہے انسان کے اندر، سسٹم چل رہا ہے، دل ہر وقت دھڑکتا رہتا ہے۔ یہ کیا کارخانہ ہے، یہ کیا سسٹم ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ان نعمتوں کو یاد کرتا رہے اور شکر ادا کرتا رہے۔ جب تک بندہ شکر میں لگا رہتا ہے تو اس کی نعمتیں بڑھائی جاتی ہیں۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کی، ان کی نعمتیں ان سے چھینیں گی، آگے بیان آئے گا۔ ناشکری کی وجہ سے ان سے نعمتیں چھین لی گئی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے تمہاری نعمتیں بڑھا دی جائیں گی، اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔